جاؤ مل لو مگر جلدی، پولیس والے نے بڑی سی ڈکار لی۔ شادیوں سے اٹھایا گیا کھانا شاید اسے بدہضمی کر رہا تھا۔ حسنہ نے فراز کو سلاخوں کے پیچھے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے دیکھ کر آواز دی۔ حسنہ کو دیکھتے ہی فراز کے وجود میں جان آئی۔ وہ لرزتا کانپتا حسنہ کے پاس دوڑ کر آیا۔ مجھے نکالو یہاں سے، سلاخوں کے پار حسنہ کا ہاتھ تھام کر وہ التجا کرنے لگا۔ اسی لیے آئی ہوں فراز، مگر پولیس والے 50,000 مانگ رہے ہیں۔ میں نے بہت مشکل سے کم کروا کے 30,000 پر راضی کروایا ہے۔ حسنہ نے پھر آنسو بہائے۔ کیا 30,000؟ فراز کو 440 ووٹ کا جھٹکا لگا۔ حسنہ نے دوپٹے سے جھوٹ موٹ کا منہ رگڑا۔ 30,000 نہیں ہے اگر آپ کے پاس تو آپ کو 2 سال جیل میں ہی کاٹنے پڑیں گے۔ بے بسی سے کہتی حسنہ کی بات پر فراز کو پتنگے لگ گئے۔ کیسی باتیں کرتی ہو حسنہ؟ اسٹور میں صندوق پڑا ہے ابا کے زمانے کا، اس کے اندر ایک کالے رنگ کی شلوار ہے، اس کی جیب میں ہاتھ ڈالنا، فراز نے رازداری سے کہا۔ اچھا میں سمجھ گئی، پیسے وہاں ہیں، ٹھیک ہے میں لاتی ہوں۔ حسنہ نے جلدی سے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ او پاگل رکو تو صحیح، فراز نے غصے سے کہا۔ پیسے نہیں ہیں اس میں، جیب میں ایک چابی ہے بڑی سی، اس کو نکال کر اپنے کمرے میں آنا، کمرے میں پنکھا جو لگا ہے اس کے اوپر ایک پیالہ سا ہوتا ہے، سمجھ رہی ہو نا بات؟ فراز نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ وہ جو حیرت سے فراز کی بات سن رہی تھی سر ہلانے لگی۔ اس پنکھے کے پیالے میں ایک چھوٹا سا ڈبہ ہے، اس کے تالے میں یہ چابی لگے گی۔ فراز نے آہستگی سے بات مکمل کی۔ او، حسنہ نے تشکر سے کہا۔ ڈبے میں 10,000 روپے ہیں، فراز نے بات کو آگے بڑھایا۔ فراز، حسنہ کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا۔ باقی کے 20,000 اماں کے کمرے کے پردے کا جو گول سا ڈنڈا ہے نا۔ فراز پل بھر کو رکا۔ ریکنگ، حسنہ نے سمجھتے ہوئے کہا۔ ہاں اس میں پھنسے ہوئے ہیں اندر کر کے، ڈنڈا نکال کر جھٹکنا تو پیسے نکل آئیں گے، فراز نے تفصیل سے سمجھایا۔ ڈنڈا لا کر تمہارے سر پر مار کر نہ نکال لوں پیسے، حسنہ دل ہی دل میں جل کر بولی تھی۔ ٹھیک ہے میں لاتی ہوں، تم انتظار کرو۔ حسنہ نے جلتے بھنتے واپسی کی راہ لی۔ بات سنو تم تینوں، فراز سے 15,000 نکلوا رہی ہوں میں، 5 پولیس والے کے 10 تم تینوں کے، لیکن کسی سے بھی ذکر نہ کرنا اس بات کا، فراز سے بھی نہیں، حسنہ نے تینوں کو سختی سے کہا۔ ہاں حسنہ فکر ہی نہ کرو، چلو رکشہ میں بیٹھو سب، آج ہماری شادی کی رات ہے اور پولیس اسٹیشن کا چکر لگا رہے ہیں ہم، ذیشان تپ کر بولا۔ تو ٹھیک ہے جاؤ تم لوگ گھر، میں خود چھڑوا لوں گی فراز کو، اور 10,000 بھی میں ہی رکھ لوں گی، جاؤ اپنی بیویوں کے آنچل میں چھپ جاؤ، کیٹرنگ والے سے بچ کر، حسنہ نے انگارے برساتے لہجے میں طنز کیا۔ ریحان نے فوراً ذیشان کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھے بٹھائے 10,000 ہاتھ لگ رہے تھے۔ رات کے سناٹے میں فضا رکشے کی آواز گونج رہی تھی، حسنہ کے چہرے پر ہواؤں کے ساتھ ساتھ مسکراہٹ بکھر رہی تھی۔ روح پر لگے زخم بھرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن آج اس نے خود ہی ایسا مرہم تیار کر لیا تھا کہ اس کی روح شاداب ہو گئی۔ زندگی اب فراز کے ساتھ گزارنی تھی تو راستے بھی خود ہی تلاشنے تھے۔ فراز سے محبت اپنی جگہ قائم تھی، لیکن محبت کے رنگوں میں تھوڑی تبدیلی ضرور آ چکی تھی۔ مومنہ انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ عطیہ غصے میں پورے کمرے کا منظر بگاڑ چکی تھی۔ گلشن آرام سے پیر دراز کے تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی بسکٹوں سے انصاف کر رہی تھی۔ شمس آپا، تمہارے بیٹے کی خاطر ہمارے بچے اس وقت پولیس اسٹیشن کے چکر میں پڑے ہیں، طاہرہ بیگم جل کر بولی تھی۔ ہاں تو جب دلہا کو پکڑنے آئے تھے تو اپنے بچوں کو پیش کرتے نا تم لوگ۔ شمس بیگم بھی کہاں چپ ہونے والی تھی۔ چلو آپا میں تمہیں گھر چھوڑاؤں، فراز اور حسنہ کو بچے لے آئیں گے، فکر نہ کرو۔ جاوید صاحب نے نند بھابھی کی لڑائی ختم کروانے کا مناسب طریقہ نکالا۔ فراز کو چھڑوا کر حسنہ اور فراز کو ان کے گھر پہنچا دیا گیا تھا۔ حسنہ نے اپنے حصے کے 15,000 دبا لیے تھے، 5,000 پولیس والے کے حوالے کیے اور 10 ان تینوں کو دے دیے تھے۔ حسنہ کی اس امداد پر وہ دل سے اس کے احسان مند ہوئے تھے۔ حسنہ نے فراز کے پیسوں سے ان کی مدد کر کے اپنے اندر جلتی آگ کو ٹھنڈا کر لیا تھا۔ عطیہ یہ کمرے کو کیا ہوا؟ ذیشان کمرے میں داخل ہوا تو گلدان سے ٹکرا کر سیدھے عطیہ کے قدموں میں آ گرا۔ کہاں مرے ہوئے تھے اب تک؟ عطیہ کا میک اپ گرمی سے بہہ گیا تھا، آنکھوں کی چمکی اب گالوں اور گردن پر چمک رہی تھی۔ کاجل نے اپنا آپ چہرے کے سپرد کر دیا تھا، نقلی پلکوں نے
کناروں کو چھوڑ کر ہوا میں رقص کرنا شروع کر دیا تھا۔ آنکھیں نیند سے سرخ ہو رہی تھی۔ ذیشان پل بھر کو اس کا روپ دیکھ کر کانپ اٹھا۔ یہ کالی ماتا کیوں بن گئی ہو؟ ذیشان عادت سے مجبور چپ نہ رہ سکا۔ وہ جو 3 گھنٹوں سے شدید گرمی میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، ایسی آگ بگولا ہوئی کہ قدموں میں بیٹھے ذیشان کے منہ پر ہی لات مارتی۔ ذیشان غصے سے اٹھا تھا۔ تمیز نہیں ہے ذرا، بے حیا! پان نکال کر غصے میں پان منہ میں ڈال کر ایسے چبایا جیسے عطیہ ہو منہ میں۔ تم نے آج کی رات بھی یہ غلاظت منہ میں بھر لی؟ عطیہ دکھ سے بولی۔ ہاں بھر لی۔ بستر سے تکیہ اٹھا کر زمین پر پھینکتے ہوئے ذیشان نے عطیہ کو گھورا۔ سو جاؤ اب، غلطی ہوئی جو جلدی آ گیا کمرے میں۔ منہ پھیر کر وہ فرش پر ہی سو گیا۔ عطیہ کھلے منہ سے اس ہرجائی کو دیکھتے رہی۔ ذیشان اٹھو نا۔ جب کچھ دیر بعد بھی وہ ڈھیٹ بن کر پڑا رہا تو عطیہ خود ہی اس کے پاس فرش پر آ بیٹھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ سونے دو نا۔ ذیشان کا منہ بنا دیکھ کر عطیہ کو مزید رونا آ گیا۔ اب یہ سرہانے بیٹھ کر سڑ نہ کرو۔ عطیہ کی رونے کی آواز پر وہ اٹھ بیٹھا۔ نیلی بنیان پر کالی شلوار پہنے وہ سیدھا عطیہ کے دل میں اترا تھا۔ عطیہ نے آگے بڑھ کر خود کو اس کے گلے کا ہار بنا دیا۔ ذیشان کا موڈ کچھ بحال ہوا تھا۔ دیکھ عطیہ، پیار میں تجھ سے بہت کرتا ہوں، لیکن ایک بات پلو سے باندھ لے، اگر میرے اور پان کے بیچ آئی تو میں پان کو ہی چنوں گا، صاف لفظوں میں جتاتا وہ عطیہ کو گھونگھٹ سے آزاد کروانے لگا۔ عطیہ خاموش ہی رہی۔ تیرے لیے تحفہ بھی لایا تھا آج تو میں بھول ہی گیا دینا۔ ذیشان نے سر پر ہاتھ مارا۔ ذیشان نے اٹھ کر شیروانی کی جیب سے ایک ڈبی نکالی۔ عطیہ نے مسکرا کر ذیشان کو دیکھا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا، عطیہ کی بچپن کی محبت تھا۔ ایک باریک سی انگوٹھی نکال کر اس نے اپنے ہاتھوں سے عطیہ کو پہنائی اور محبت سے شعر کہتے اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں پھنسایا۔ نیب نے جب مجھے طلب کیا، میرے احساسوں میں صرف تم نکلے۔ عطیہ نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ اپنی سانسوں کے دامن میں چھپا لو مجھ کو، تیری روح میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے۔ ریحان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی گلشن نے زور سے آداب کہہ کر شعر پیش کیا۔ ریحان نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، کہیں کسی مجرم میں تو نہیں آ گیا۔ خود سے الجھتا وہ بیڈ پر آ بیٹھا جہاں گلشن اپنی بہار بکھیر رہی تھی۔ بڑے سے گول چہرے پر ماتھا پٹیوں کو سجایا گیا تھا، جھمکے کو بھی زنجیروں کے سہارے دیے گئے تھے۔ نت کے نام پر ایک چھوٹی بالی کو 3 زنجیروں میں جکڑ کر بالوں پر ظلم ڈھایا گیا تھا۔ موٹی سی گوشت چڑی گردن کے گرد ایک ہار کو کسا گیا تھا، جبکہ دوسرا اس سے ڈھیلا اور تیسرا اس سے بھی ڈھیلا لٹکا کر چھوڑا گیا تھا۔ فراک کسی بھی لمحے چرنے کو تھا، پاجامے میں پھنس کر ٹانگیں بھی اب پناہ مانگ رہی تھی۔ ریحان کو خود کو سنبھالنا مشکل لگ رہا تھا، جذبات کے باعث نہیں، وحشت کے باعث۔ کمرے کی ٹھنڈک کے باوجود اسے پسینے آ رہے تھے۔ جی ہاں، یہ ریحان کا کمرہ ٹھنڈا تھا کیونکہ گلشن جہیز میں اے سی لائی تھی۔ میرا شعر پسند نہیں آیا؟ ریحان کی عجیب سی شکل دیکھ کر گلشن نے سختی سے پوچھا۔ وہ سن نہیں سکا۔ ٹھیک سے دوبارہ پڑھنا؟ میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گی، ایک بار میں ہی ٹھیک سے سن کر نوٹ ڈاؤن کر لو سب۔ گلشن نے عادت کے مطابق ہدایت جاری کی، جیسے ریحان اس کا کوئی اسٹوڈنٹ ہو۔ اپنی سانسوں کے دامن میں چھپا لو مجھ کو، تیری روح میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے۔ گلشن نے پھر سے شعر دہرایا۔ یہ وجود تو کسی ٹینک میں ہی چھپ سکتا ہے، سانسوں میں کہاں سمائے گا؟ ریحان آہستگی سے بڑبڑایا۔ کیا کہا؟ گلشن کے کان کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا، بہت خوب، کیا انداز زیبا ہے، دل میں اتر گئی بات۔ ریحان نے حد سے زیادہ مبالغہ گہرائی سے کام لیا۔ اتنی دیر سے آئے ہو، نیوٹن کا دوسرا قانون سناؤ گے تو معافی ملے گی۔ گلشن نے عجیب ڈیمانڈ رکھی۔ گلشن، مجھے نفرت ہے نیوٹن سے، اس کے قانون سے۔ میری زندگی میں میرے اپنے قانون ہیں، تمہیں اب انہیں سمجھنا ہوگا۔ جگر مضبوط کرتے گلشن کو کہہ ہی دیا۔ گلشن نے تیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ذرا بتاؤ مجھے بھی، تمہارے کون سے قانون ہیں؟ صبح جلدی اٹھنا، 8 بجے تک، ریحان نے رواب سے کہا۔ میں 6 بجے اٹھ جاتی ہوں۔ گلشن ہنسی۔ اور بتاؤ؟ بس ابھی کے لیے اتنا کافی ہے۔ ریحان نے جان چھڑوائی۔ اس گلشن سے پہلے بھی بچنا ممکن نہیں تھا اور اب تو بالکل ناممکن تھا۔ سنو ریحان، میرے ساتھ تمیز سے رہنا، ورنہ یاد رکھنا میں گلشن ہوں، گلشن۔
گلشن نے دھمکی آمیز لہجہ اپنایا۔ ریحان ٹھنڈیا بھر کر رہ گیا۔ لو منہ دکھائی۔ ریحان نے ایک لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا؟ گلشن نے حیرت سے لفافہ کھولا۔ 200 روپے، منہ دکھائی۔ فی الحال اتنے ہی تھے میرے پاس۔ گلشن کو ہکا بکا چھوڑ کر وہ چینج کرنے کے لیے اٹھ گیا۔ دل و دماغ میں حسن کی پرچھائیاں لہرا رہی تھی۔ سوتے ہی مومنہ پر نظر پڑی تو فرحان کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے تو اسٹیج پر بیٹھنے کا موقع بھی نہیں مل سکا تھا، اور ڈیزائنر کے نام پر عطیہ اور اماں نے جو اس کے ساتھ کیا تھا، فرحان اس سے بھی کسی حد تک واقف ہو گیا تھا۔ آہستہ سے چلتے ہوئے وہ مومنہ کے پاس آیا تھا۔ سوتے ہوئے وہ کسی ڈزنی لینڈ کی پرنسس لگ رہی تھی۔ مومنہ کے چہرے کی معصومیت اور رخساروں پر جمے آنسوؤں کے نشانات نے ریحان کے دل کو چھو لیا۔ کچھ بھی ہو جائے، وہ مومنہ کے ساتھ اب کوئی زیادتی نہیں ہونے دے گا۔ خود سے وعدہ کرتے وقت وہ اس بات سے قطع بے خبر تھا کہ آنے والے کل میں ہونے کیا والا ہے۔ ابھی تو ولیمہ باقی ہے۔ صبح کے 7 بجتے ہی لائٹ چلی گئی تھی۔ تینوں جوڑے گرمی سے بلبلا اٹھ چکے تھے۔ ذیشو جاؤ نا، جنریٹر چلاؤ نا، عطیہ نے ذیشان کو ہلایا۔ میری باری نہیں ہے، آج تم لوگوں کی باری ہے، فرحان چلائے گا، ذیشان نے باریاں یاد کروائی۔ اف، وہ تنگ آ کر شاور لینے چلی گئی۔ مومنہ ابھی نہا دھو کر تیار ہوئی تھی۔ فرحان سے ناراضگی کے باوجود وہ اس کے قریب آ کر اپنے گیلے بالوں سے اس پر پانی چھڑکنے لگی۔ ڈراموں میں ایسا ہی دیکھتے آئی تھی ہمیشہ سے۔ مومو، کتنی تیز خوشبو آ رہی ہے شیمپو کی، کیا سارا ایک ہی دن میں ختم کر دیا؟ فرحان نیند میں چڑھا تھا۔ مومنہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ بالوں کی پتلی پتلی چھڑیوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس نے اپنے دوپٹے سے بالوں کو کور کر لیا۔ شاید ڈراموں میں ہیرو کو پیار آتا ہوگا اس پاگل پن پر۔ مومنہ کا دل مزید دکھی ہو گیا۔ ریحان مزے سے سو رہا تھا۔ لائٹ جلانے کے باوجود کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک باقی تھی۔ یہ آج جنریٹر کیوں نہیں چل رہا؟ فرحان کی باری ہے نا آج؟ اوپر سے آتی چچی کی آواز پر فرحان تپ اٹھا۔ جا کر اپنی اماں سے کہو اب میں ان کا داماد ہوں، ذرا تمیز سے بات کرے۔ مومنہ کو کہتے اس نے پھر تکیے سے کان دبا لیے۔ آپ کی چچی بھی ہیں میری اماں، جا کر خود بات کر لے۔ منہ مزید پھول کر گپا بنا تھا۔ فرحان نے ایک نظر مومنہ پر ڈالی تو پیار ہی آ گیا۔ آتشی جوڑے میں وہ اپسرا لگ رہی تھی۔ بڑے بڑے جھمکے اور کھلے بالوں کی بہاریں۔ وہ اٹھ ہی بیٹھا۔ مومو، پیار سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا وہ چونکا۔ تمہارے بال کل تک تو بہت لمبے اور گھنے تھے، یہ اچانک کیا ہو گیا؟ وہ میں ایکسٹینشن لگاتی ہوں، ذرا سوکھ جائے تو ابھی لمبے اور گھنے کر لوں گی۔ ہچکچاتے ہوئے اس نے اپنے کندھوں تک آتی پتلی پتلی زلفوں کو پیچھے جھٹکا۔ فرحان کو شدید صدمہ پہنچا تھا۔ بچپن سے ساتھ ہونے کے باوجود وہ اس راز سے ناواقف تھا۔ کیا سنائے تمہیں حکایت دل، ہمیں دھوکہ دیا گیا جانا۔ ایاز کل سب بارات میں پوچھ رہے تھے بار بار، کوئی خوشخبری، کوئی گڈ نیوز؟ آمنہ ایاز کے برابر ہی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ پھر تم نے کیا کہا؟ ایاز نے دلچسپی سے آمنہ کو دیکھا۔ میں نے کہا جب اللہ کی مرضی، آمنہ نے سیدھا جواب دیا۔ جان، یہ تو لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ جب اللہ کی مرضی ہوگی تبھی ممکن ہے۔ تم ان کو وہ جواب دیتی جو وہ سننا چاہتے۔ ایاز نے ہنس کر کہا۔ کیا مطلب ایاز؟ کیا سننا چاہتے ہیں لوگ؟ آمنہ کو سمجھ نہیں آئی۔ کہہ دیتی، حکیم کو دکھا رہا ہے ایاز، ابھی وقت لگے گا تھوڑا، بول کر وہ خود ہی زور سے ہنسا۔ ہائے ایاز، پاگل ہوئے ہو کیا؟ لوگوں نے کیا سوچنا ہے تمہارے بارے میں؟ پھر آمنہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے محفلوں میں یہ سوالات کیوں پوچھے جاتے ہیں؟ کوئی خوشخبری، ابھی تک کچھ ہوا کیوں نہیں، وغیرہ وغیرہ؟ اس لیے تاکہ کوئی مسالے دار خبر ہاتھ لگے اور بلی کی طرح 7 دن گھر بدل بدل کر اس خبر کو نشر کیا جا سکے۔ اس لیے کوئی بھی اب ایسا سوال پوچھے تو کہہ دینا ابھی ایاز وہی معجون کھا رہا ہے جو تمہارے میاں نے استعمال کیا تھا اور ایاز کو بھی مشورہ دیا تھا۔ ایاز نے اسے نئی پٹی پڑھا لی۔ وہ ہنس ہنس کر بےحال ہوئی تھی۔ ایاز نے محبت سے اس کے ہاتھ تھام لی۔ آمنہ، کل تم بہت حسین لگ رہی تھی ویسے۔ خالص دودھ پی پی کر تمہاری رنگت مزید نکھر گئی ہے۔ ایاز نے اس کے ہاتھوں کو چوما۔ یہ میری تعریف ہے یا اپنی دکان کے دودھ کی؟ آمنہ نے اپنے ہاتھ چھڑوا لیے۔ خالص دودھ! آمنہ کو اچانک ہی غصہ آ گیا تھا۔
ارے جان، میں نے تو تمہاری تعریف کی تھی سچ میں، وہ آمنہ کے پیچھے دوڑا جو کمرے سے نکل گئی تھی۔ پرسکون نیند سے اٹھتے ہی اس کی پہلی نظر گلشن پر پڑی تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ گلشن کی کمر ریحان کی طرف تھی اور چہرہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف۔ پیلے رنگ کے سوٹ میں وہ بھیگی زلفوں کے ساتھ میک اپ میں مصروف تھی۔ پیچھے کا گلا اچھا خاصا بڑا تھا اور سوٹ بھی شاید سلائی مشین پر لیٹ کر اپنے اوپر رکھ کر سلوایا گیا تھا، جو ریحان کو ناگوار گزرا۔ ریحان کی نظروں کی تپش پا کر گلشن پلٹی تھی۔ تم مجھے چوری چوری سے دیکھ رہے تھے نا؟ اس کے موٹے موٹے گال گلابی ہو گئے۔ اف توبہ، میرا اتنا برا وقت آ گیا ہے کیا؟ ریحان کی خود کلامی بھی گلشن کو بخوبی سنائی دیتی تھی۔ استانی ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا تھا۔ ریحان، اب میں تمہاری بیوی ہوں، کوئی تو رومانٹک بات کرو۔ گلشن کا صبح صبح دماغ خراب ہوا تھا۔ کیسی رومانٹک باتیں؟ ریحان کو لگا وہ بڑھاپے میں سٹی آ گئی ہے۔ پتہ ہے میں باجی رانا کے ناول پڑھتی ہوں ریحان، وہ خیالوں میں گم ہوتے مسکرائی۔ اف کیا بتاؤں کیسا رومانس ہوتا ہے میاں بیوی میں؟ وہ مزید گلابی ہوئی۔ کیسا ہوتا ہے؟ ریحان نے بنا کسی دلچسپی کے منہ بنا کر پوچھا۔ شوہر بیوی کو زبردستی پکڑ کر گلشن نے نقشہ کھینچنا شروع کیا۔ کیا مطلب شوہر نے بیوی کو زبردستی کیوں پکڑا؟ شوہر ہے یا کڈنیپر؟ ریحان نے چمبے سے پوچھا۔ اف سنو نا، ہاں تو ہیرو یعنی شوہر اپنی بیوی کو زبردستی پکڑ کر دیوار سے لگا کر اس کی کلائی کو زور سے پکڑ کر پیچھے کی جانب کمر سے لگاتا ہے۔ گلشن پھر شروع ہوئی۔ کلائی؟ ریحان کی نظر گلشن کی کلائی پر پڑی جو کسی صورت اس کے ہاتھ میں پوری نہیں سمانے والی تھی، اور گلشن سے ایسی زبردستی کا مطلب تو پتہ ہی ہے نا۔ پھر وہ اپنی سانسیں ہیروئن یعنی بیوی کے منہ پر چھوڑتا ہے۔ گلشن لہک کر بولی، ہیرو پان یا گٹکا نہیں کھاتا ہوگا نا، اسی لیے ہیروئن بے ہوش نہیں ہوتی ہوگی۔ ریحان نے نیا نکتہ پیش کیا۔ ریحان، تم تو بہت ہی بونگے ہو۔ ریحان کے بیچ بیچ میں بولنے پر گلشن چڑ گئی۔ پھر ہیرو اپنے تشنہ لب کیوں؟ ان کے گھر میں بھی ہفتوں پانی کی قلت ہوتی ہے کیا؟ گلشن نے آگے نقشہ کھینچنا شروع کیا ہی تھا، ریحان پھر بول پڑا۔ گلشن نے گلدان اٹھا کر ریحان کی طرف پھینک دیا، جو اس نے کیچ کر کے خود کو بچا لیا۔ اچھا نا، آگے بتاؤ کیا لکھتی ہے آپ کی باجی رانا؟ ریحان نے اس کے بگڑتے تیور دیکھ کر پیار سے کہا، مبادہ کہیں وہ پھر کوئی قانون نہ پوچھ ڈالے۔ وہ اپنے تشنہ لب ہیروئن کے نرم گداز گلابی لبوں پر رکھ کر اپنی ساری تشنگی مٹاتا ہے۔ ہیروئن کے لب اصلی میں گلابی ہوتے ہیں یا لپسٹک والے؟ اور رہی نرم گداز کی تو یقیناً اس نے بھی شائستہ لودھی سے سرجری کروا رکھی ہوگی۔ ریحان چاہ کر بھی خاموش نہ رہ سکا۔ گلشن کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کر ریحان کے قریب آئی، اسے زور سے پکڑ کر دیوار سے لگایا، اس کی کلائی کو دبوچ کر کمر سے لگا کر خود اس کے قریب ہوئی تھی۔ ریحان نے ڈر کر اپنا سانس روک لیا۔ سائز میں گلشن اس سے 2 گنا زیادہ تھی۔ ایسے ہوتا ہے ناولز میں، سمجھے؟ نہیں سمجھا۔ ریحان نے ڈرتے ڈرتے بھی پنگا لیا۔ میں نے ابھی لپسٹک لگائی ہے، اس لیے میری طرف سے یہ تحفہ قبول کرو۔ گلشن نے زور سے اس کے کاندھے پر کاٹا تھا۔ ریحان کی دلدوز چیخ برآمد ہوئی۔ یہ بھی رومانس کا حصہ ہوتا ہے ناولز میں۔ پیچھے ہٹتے ہوئے زور سے ہنسی تھی۔ ریحان کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہوا تھا۔ یہ کون سا رومانس ہوتا ہے؟ یہ کس بلا سے واسطہ پڑ گیا ہے میرا، وہ تڑپ کے رہ گیا۔ فرحان اوپر آ، چھت پر۔ ناشتے کے کچھ ہی دیر بعد ذیشان نے اسے میسج کیا، خاموشی سے آئیو، سمجھا؟ فرحان نے میسج پڑھتے ہی ڈیلیٹ کیا۔ مومنہ بھی کمرے میں ہی موجود تھی۔ وہ سیدھے چپ چاپ سے کمرے سے نکلتا چھت پر پہنچا۔ ذیشان اور ریحان دونوں ہی وہاں موجود تھے۔ خیریت تو ہے نا؟ اتنی گرمی میں کیوں دھوپ کھا رہے ہو بھائیوں؟ اگر ابھی دھوپ نہ کھائی تو رات میں چھتر کھانے پڑیں گے۔ ذیشان نے پیار سے اس کے کندھے میں ہاتھ ڈالا۔ کیا مطلب؟ فرحان نے جلدی سے اسے خود سے دور کیا۔ مطلب بارات میں جتنے لفافے آئے وہ سوچ سے بہت ہی کم نکلے۔ سوچا تھا بارات اور ولیمہ کے کھانے اور ڈیکوریشن کے پیسے نکل آئیں گے۔ باراتیں تو جیسے تیسے مک گئیں، اب آج جو ولیمہ ہے اس کا کیا کریں؟ ریحان نے پریشانی سے کہا، کینسل کر دے کیا؟ ذیشان کو یہی رستہ سمجھ آیا۔ نہیں، کل بھی مومنہ کی اسٹیج پر بیٹھنے کی باری نہیں آئی تھی۔ اگر ولیمہ کینسل ہوا تو وہ میری سانسیں روک دے گی۔ فرحان نے صاف انکار کیا۔
پھر پیسے تو ہیں نہیں، ذیشان نے کاندھے اچکائے۔ پیسے کیا ہے، اپنا ریحان ہے، ادھار لے لیتے ہیں اس سے کچھ، باقی دماغ لگا لیں گے۔ فرحان نے حل پیش کیا۔ میرے پاس کہاں سے آئے؟ ریحان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اتنی موٹی آسامی ہے تیرے ہاتھ، تجھے کیا پیسوں کا روگ؟ ٹھنڈی مشین کے آگے سو کر اٹھا ہے، ذرا دماغ گرم کر دھوپ سے۔ فرحان نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ ذیشان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، پان سے رنگے دانت دھوپ کے بعد جھلملا گئے۔ واہ واہ، کیا بات کی فرحان، آخر کو میرا سالہ ہے نا تو، دماغ تو کام کرے گا اب۔ ذیشان نے بنیان پر ہی فرضی کالر چڑھائے۔ نہ بابا نہ، میں نے نہیں جانا اس کے پاس۔ ریحان نے اپنا کندھا سہلایا جہاں ہر تھوڑی دیر بعد درد محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی زیادہ نہیں، بس تھوڑے نکل بالے، باقی کی کھچڑی ہم پکا لیں گے۔ ذیشان نے بھی فرحان کا پورا ساتھ دیا۔ چل دیکھتا ہوں تم دونوں بنا پیسوں کے شادی کرنے کھڑے ہی کیوں ہوئے تھے؟ ریحان نے مجبوراً حامی بھری۔ لفافوں کی آس میں ذیشان نے ڈھیٹ بن کر جواب دیا۔ فرحان کی ہنسی چھوٹی تھی، تینوں کی بچپن سے پکی دوستی رہی تھی۔ شکریہ حسنہ، فراز نے حسنہ کا ہاتھ تھام کر محبت سے سرشار لہجے میں کہا۔ شکریہ نہ کہیے آپ فراز، یہ تو میرا فرض تھا۔ حسنہ نے وفاداری کے جھنڈے گاڑے۔ سوچا تھا 300 روپے کے لفافے میں شادی نپٹ جائے گی، یہاں تو 30,300 روپے لگ گئے۔ وہ دکھی دل سے بولا۔ شکر کرے 2 سال کی جیل نہ ہوئی آپ کو، حسنہ نے اسے ڈرایا۔ اف نہ کہو ایسا، خوف سے ہی جان نہ نکل جائے میری۔ فراز واقعی ڈر گیا۔ تم نے کھانا تو ٹھیک سے کھایا نا؟ فراز کو یاد آیا۔ ہاں اچھے سے، 2 پلیٹیں بریانی، 3 پلیٹیں قورمہ اور 6 کالی بوتلیں بھی، حسنہ نے فخر سے بتایا۔ وہ شادی کے بعد مزید موٹی ہوئی تھی؟ گڈ، یہ اچھا کیا تم نے، بہت۔ فراز خوش ہو گیا۔ فراز مجھے اماں کے گھر رہنے جانا ہے کچھ دن کے لیے۔ فراز کا موڈ دیکھتے ہوئے حسنہ نے اجازت لی۔ ہاں کیوں نہیں، ولیمے سے واپسی میں اماں کے ساتھ ہی چلے جانا۔ فراز نے کھلے دل سے اجازت دی۔ حسنہ نے جلدی سے پیسے خرچ کرنے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ اماں کے گھر جا کر اب بازاروں کے چکر کاٹنے تھے۔ چاند سا چہرہ، قاتل آنکھیں اور ریشمی زلفیں، دیکھ کر تیرے ہونٹ گلابی، ہم کیسے نہ بہکیں۔ گلشن کی طرف بڑھتے ہوئے ریحان نے شعر پڑھا تھا۔ گلشن میری جان، ریحان نے ڈرتے ڈرتے پھر اوکھلی میں سر دیا۔ گلشن نے خوشی سے ریحان کے بدلے ہوئے انداز دیکھے۔ گلشن میاں بیوی تو ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں نا؟ ریحان نے گلشن کا ہاتھ تھام کر اپنی سانسیں روک کر کہا۔ ہاں بالکل، گلشن نے سر تائید میں ہلایا۔ تو اگر ایسے میں تمہارا لباس پھٹ رہا ہو تو تم کیا کرو گی؟ ریحان نے سوالیہ نظروں سے گلشن کو دیکھا۔ میں نیا لباس خریدوں گی، گلشن نے فٹ سے جواب دیا۔ اف، ریحان نے سر پیٹا۔ سمجھنے کی کوشش کرو گلشن، اگر تمہارا شوہر مشکل میں ہو تو میں اس کی مدد کروں گی، گلشن نے محبت سے کہا۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے گلشن، ریحان مدعے پر آیا۔ ٹھیک ہے، ابھی میں کسی استانی کو فون کر دیتی ہوں تمہاری مشکل میں آسانی کے لیے۔ اسکول میں قرآن خوانی کا انتظام ہو جائے گا، گلشن نے مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ ریحان کو اپنا اسکول کا دور یاد آیا، جب ہر روز کوئی نہ کوئی استانی اپنے لیے قرآن خوانی رکھواتی تھی اور پڑھائی سے بچنے کے لیے وہ دل لگا کر سپارے پڑھتا تھا۔ ایسی والی مدد نہیں چاہیے گلشن، پیسوں کی ضرورت ہے کچھ ولیمے کے لیے۔ اب کے ڈائریکٹ اصل بات بتائی۔ وہ تو یوں کہو نا، گلشن نے سمجھتے ہوئے کہا۔ اس میں کیا بڑی بات ہے، میں تمہیں ابھی 20,000 روپے دیتی ہوں۔ گلشن کی بات پر ریحان کا منہ کھل گیا۔ وہ اتنی آسانی سے مان جائے گی؟ ریحان کو ہرگز امید نہ تھی۔ گلشن اپنی الماری سے 20,000 روپے نکال لائی۔ یہ لو، مہینہ 2,000 روپے دینے ہوں گے۔ گلشن نے پیسے اس کے ہاتھ میں تھمائے۔ 2,000 کر کے واپس کرنے ہوں گے تمہیں، ادھار دے رہی ہوں۔ ریحان کو اب سمجھ آیا۔ نہیں، 2,000 روپے تو ماہانہ سود ہوگا، اصل رقم سال بعد واپس کر دینا، گلشن نے ایٹمی دھماکہ ہی کر دیا۔
रेहान अपनी जगह से 2 फीट उछल पड़ा। सूद खाओगी अपने शौहर से, हराम है सूद। रेहान ने पैसे वापस उसके आगे फेंके। मर्जी है तुम्हारी, मैंने तो फटते हुए लिबास को सीना चाहा था, गुलशन ने बेदर्दी से कहते पैसे वापस अलमारी में रख लिए। रेहान ने सामने खड़ी लंबी चौड़ी गुलशन को देखा। बेख्तियार उसने झुरझुरी ली थी। शाम के 4 बज गए थे। मोमना को मुस्कान पार्लर छोड़ दिया गया था। अत्या और गुलशन को फिर वही ब्यूटिशियन तैयार करने आ गई थी जो आमना का सत्यानाश करके गई थी। मुस्कान ने मोमिना को तैयार करना शुरू कर दिया। ताई अम्मा ने उसे अच्छे से समझा दिया कि वो पार्लर में किसी को ना बताए कि वो वलीमे की दुल्हन है। कब हुई तुम्हारी शादी? मुस्कान ने तेजी से बेस बनाते हुए पूछा। 2 महीने हो गए, मोमिना ने सोचकर जवाब दिया। भाई का वलीमा है तुम्हारे? मुस्कान ने नया सवाल दागा। जी, मोमिना परेशान हुई। इतनी दुल्हनों वाली मेहंदी और भारी ड्रेस? मुस्कान ने हैरत से देखा। जी बस, मेरे मियाँ को पसंद है। मोमिना को झूठ बोलना मुश्किल लगा। कल कहाँ से तैयार हुई थी? मुस्कान ने उसके बैक कॉम्बिंग से उलझी जुल्फे देखकर पूछा। वो घर में ही तैयार हुई थी। मोमिना के जवाबात पर मुस्कान को कुछ खास तसल्ली ना हुई। वो रोज़ ही दुल्हनें तैयार करती थी। उसे पार्टी मेकअप और वलीमा ब्राइड में फ़र्क करना आता था। दुल्हन बनकर कैसी लगी तुम? मुस्कान ने पत्ता फेंका। बस ठीक लगी। मोमिना का दिल दुखी हुआ। मुँह दिखाई में क्या मिला? मुस्कान ने गेम खेलना शुरू किया। बस वादे। मोमिना का दिल सुलगा। कल तो गर्मी भी बहुत थी ना? मुस्कान ने भी दुखी होकर कहा। हाँ ना, इतनी गर्मी में इतना भारी शरारा, रुखसती भी इतनी देर से हुई, सुबह ही लाइट भी चली गई। जल्दी जल्दी वो सब बोल गई। वलीमे के लिए इतना बुरा फ्रॉक क्यों खरीद लिया ससुराल वालों ने? दुल्हन को तो सभी देखते हैं। मुस्कान ने जोर से मोमिना के 4 बालों को खींचकर पूछा। हाँ ना, पता नहीं कैसी लगूंगी मैं ये फ्रॉक पहनकर। मोमिना ने मुंह बनाया। चले आप मुंह धो ले अब, मुस्कान ने सख्ती से कहा। बेस बनने के बाद मुंह कौन धुलवाता है? मोमिना ने हैरत से मुस्कान से पूछा। वलीमा ब्राइड को पार्टी मेकअप कौन करवाता है? मुस्कान ने दोबदू जवाब दिया। मोमिना को अब होश आया। वो अपने दुखों के समुंदर में डूबकर सारा सच उगल गई। चलो शाबाश, मुंह धोकर एक तरफ बैठ जाओ। मुस्कान की बात पर मोमिना के आंसुओं का सैलाब बहना शुरू हो गया। हाँ मेरे शेर, हो गया पैसों का बंदोबस्त? ज़ीशान ने रेहान को कमरे से बाहर आते देखकर पूछा। नहीं हूँ मैं शेर, समझे तुम? सब अपनी पसंद की शादियाँ करके बैठे हैं। मेरे हिस्से में ये हिप्पो डाल दिया। आमना खुद तो मज़े में है, मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया। रेहान का सारा गुस्सा ज़ीशान पर निकल गया। वे क्या उल्टे तवे पर बैठ गया है? ऐसा भी क्या हो गया? ज़ीशान ने उसके तेवर देखकर हैरत से पूछा। तुझे मिलता ना ऐसा आग निकालने वाला ड्रैगन तो मैं पूछता तुझसे। हुस्ना की मोहब्बत का रोग एक तरफ और गुलशन जैसा लावा एक तरफ। बात बात पर कानून पूछती है, कभी न्यूटन कभी पास्कल। उसके बस चले तो कभी एक्स्ट्रा पीरियड की तरह केमिस्ट्री की इक्वेशन भी बैलेंस करवा ले। सोफे पर गिरते दुख उसके चेहरे से जाहिर हो रहा था। मेहमान आना शुरू हो गए हैं। टेंट भी पूरा नहीं लगा अभी तक। अब पानी की टंकियां भी खाली पड़ी हैं। चलो डायरेक्ट पाइप लगाकर भर दो उनको। फरखंदा बेगम सबको सिर्फ हिदायत जारी कर रही थी। आज के दिन ताहिरा बेगम और फरखंदा बेगम ने भी अपने अपने वलीमे के शरारे पहने थे। ये तुम दोनों ने किस खुशी में खुद को दुल्हन बना लिया? रशीदा आपा सबसे पहले तशरीफ़ ले आई थी। बहुत अरमान होते हैं ना बेटे की शादी के, बस हमने भी पूरे कर लिए। वैसे भी उम्र ज़्यादा नहीं हमारी, 13 में ब्याही गई, 16 तक में 3 बच्चों की माएँ बन गई। खैर से अभी कोई 30-32 के आसपास की होंगी हम। ताहिरा बेगम ने हद दर्जा मुबालगा राय से काम लिया। रशीदा आपा का मुंह देखने लायक हो गया। 30-32? अल्लाह, हद ही कर दी। आए लोगों ने तो। नूरी बाजी ने रशीदा आपा के कान में तबसरे पेश की। जाओ बेटा दुल्हन को ले आओ स्टेज पर। और मोमना को पार्लर से ले आओ। आमना को भी फ़ोन लगाओ, कहाँ रह गई है, अभी तक नहीं आई। जाओ फरहान, मोमना को तो लाओ। जी अम्मा। फरहान ने काले रंग के कोट पैंट में गुलाबी शर्ट पहनकर अनारी टाई लगाई हुई थी। तीनों
دولہے نے ایک جیسے کپڑے بنائے تھے۔ فرحان سیدھے پارلر پہنچا۔ آپ مومنہ کو لینے آئے ہیں؟ مسکان نے غصے سے سجے سورے دولہے کو دیکھا۔ سستے پرفیوم کی مہک سے مسکان کا سانس اٹکنے لگا۔ جی فرحان نے فوراً سر ہلایا۔ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے؟ ولیمہ برائڈ کو پارٹی کا کہہ کر تیار کرواتے ہیں۔ مسکان نے دروازے پر کھڑے کھڑے اسے جھاڑا۔ میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ 10,000 میں کیا پارٹی میک اپ کرتی ہیں آپ؟ فرحان کا منہ کھلا۔ 10,000 تو آپ کی بہن کے برائڈل میک اپ کے تھے، پارٹی میک اپ اس کے ساتھ فری تھا۔ لگتا ہے آپ کی اماں نے بتایا نہیں آپ کو۔ مسکان نے بھرپور عزت افزائی کی۔ فرحان کو اب سمجھ آ گئی تھی پوری کہانی، لیکن اس وقت مومنہ کی فکر سب سے زیادہ تھی۔ کہاں ہے مومنہ؟ دھلے منہ روتی آنکھوں سرخ ناک کے ساتھ مومنہ باہر آئی تو فرحان کا دل راکھ ہو گیا۔ مومنہ نے ایک حرف بھی منہ سے نہ نکالا۔ نظریں جھکائے وہ خاموشی سے فرحان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ فرحان کا دل چھلنی ہوا تھا۔ شادی کے پہلے ہی دن اس کا دل ماں کی طرف سے خراب ہو گیا۔ مومو میری جان، قسم کھا کے کہتا ہوں میں نہیں جانتا تھا اس سب کے بارے میں۔ کچھ نہ کر کے بھی وہ شرمندگی سے مومنہ سے نظریں نہیں ملا سکا۔ مومنہ خاموش ہی رہی۔ کوئی شکوہ کوئی شکایت آج لبوں پر آیا ہی نہیں۔ فرحان نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام کر اونچی نیچی گلی عبور کی۔ راستے میں پڑنے والے گٹر کے پانی سے اس نے مومنہ کو بچاتے ہوئے نکڑ پر بیٹھے بوڑھوں کے سامنے سے گزرتے مومنہ کو اپنی آڑ میں کر کے اسے حفاظت کا احساس دلایا۔ یوں ہی محبت سے اسے تھامے وہ سیدھا اس سے کمرے میں لے گیا۔ جویلری کہاں ہے تمہاری؟ مومنہ نے شاپر اس کی طرف بڑھایا۔ فرحان نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر جھمکے پہنائے، انگلیوں کو انگوٹھیوں سے سجایا۔ بیڈ پر مومنہ کو بٹھا کر خود وہ اس کے قدموں میں آ بیٹھا۔ ہر سزا منظور ہے مومو مجھے، بس تم پر یہ خاموشی نہیں جچتی۔ کچھ تو کہو، چاہو تو جھگڑ لو۔ مومنہ خاموش ہی رہی۔ آج کچھ نہ کہنے کی قسم کھا لی تھی۔ مومو میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وعدہ۔ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل سے لپسٹک اٹھا لایا۔ یہاں دیکھو میری طرف۔ اپنے ہاتھوں سے مومنہ کے چہرے کو پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ لمحے بھر کو نظریں ملی تھی۔ مومنہ کی آنکھوں میں صرف دکھ ہی دکھ تھا۔ فرحان نے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ سبز کیے، لپسٹک کھول کر جیسے تیسے اس کے ہونٹ گلابی کر دیے۔ چلو میرے ساتھ، تم دنیا کی حسین ترین لڑکی ہو۔ ہر ناول کی ہیروئن تمہارے آگے صفر ہے۔ اگر ماہرہ خان تمہیں دیکھ لے تو وہ خود تمہارے حسن کی تعریف کرے۔ علیزے شاہ تو سانس لینا ہی بھول جائے۔ تم دنیا کی خوبصورت ترین دلہن ہو۔ میگن مارگن بھی کچھ نہیں تمہارے آگے۔ عشق میں بولتا وہ دنیا فنا کر گیا۔